السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام، جس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دستبستہ ملتمس ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اس میں اخلاص نصیب فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 30 اور 31 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، قال یا ویلتى اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین۔ ان آیت مبارکہ میں چونکہ پچھلی آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، اگرچہ ان کا نام قرآن میں نہیں آیا لیکن حدیث مبارکہ میں ہے، ان کا تذکرہ ہے، یعنی دو مخالف ضمیر کی کشمکش ہے، اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے یہاں۔ ایک طرف اللہ کا خوف بھلائی ہے، خونی رشتے کی محبت کا جذبہ ہے، تو دوسری طرف حسد، نفسانی خواہش اور شیطانی عمل کار فرما ہے۔ خیر اور شر کی یعنی ایک لڑائی ہے۔ بظاہر تو شر غالب آ گیا، یعنی قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، مگر دائمی کامیابی اور اللہ کی رضا خیر کے حصے میں ہی آئی۔ فرمایا فطوعت لہ نفسہ قتل اخی، بالآخر اس کے نفس نے آمادہ ہی کر دیا اپنے بھائی کے قتل کو، یعنی اپنے بھائی کے قتل کرنے کو اس نے پکا ارادہ کر لیا۔ فقتلہ، پس اس نے قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، اور وہ ہو گیا تباہ ہونے والوں میں، نقصان اٹھانے والوں میں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1017 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی کوئی بری سنت رائج کی، برا طریقہ رائج کیا، یاد رکھیے یہ دنیا کا پہلا قتل تھا جو قابیل نے حابیل کا کیا، یہ دنیا کا پہلا قتل تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی کوئی بری سنت رائج کرتا ہے، وہ برا طریقہ رائج کرتا ہے، اور اس پر اس برائی کا گناہ اور بوجھ تو ہوتا ہی ہے، مگر ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اس کے اوپر پڑتا ہے جو قیامت تک اس کی اس بری سنت پر، اس کے اس برے طریقے پر جو عمل کریں گے جو لوگ، یعنی اس پر بھی برابر اس کا جو ہے وہ گناہ وبال اس پر پڑتا رہے گا۔ فبعث اللہ غرابا، اللہ نے بھیجا پھر اس ایک کوے کو، یبحث فی الارض، جو زمین کو کریدنے لگا، یعنی قابیل جب قتل کر بیٹھا تو اب اس کو پچھتاوا ہوا، اور لاش پڑی تھی، وہ بالآخر اس میں بدبو یا گلنے سڑنے کا معاملہ اس طرح کا ہوا، تو وہ سوچ رہا تھا اب کیا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کوے کو بھیجا جو ان کے سامنے بیٹھ کر جو ہے زمین کو کریدنے لگا، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی، تاکہ اللہ اسے دکھا دے کہ اپنے بھائی کی لاش کو وہ کیسے چھپائے۔ یعنی بعض لوگ تفسیروں میں تو یہ آتا ہے کہ کوے کے بھی پاس کوئی اس کے دوسرا مرا ہوا کوا تھا، لیکن اس میں حقیقت کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ بہرحال یہاں تذکرہ ایسے ہی ہے کہ کوا زمین کو کریدنے لگا، گڑھا کھودنے لگا، تو قابیل کے ذہن میں بھی یہ بات آ گئی، تو کہنے لگا قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، ہائے یعنی میری شامت کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ نکلا،
فاواری یا سوا، تاکہ کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لوں. یعنی مجھے اتنی بھی عقل اور سمجھ نہیں آئی کہ ایک جانور ہے وہ اس کو دیکھ کر کہ وہ گڑھا کورید رہا ہے، تو اسے خیال آیا کہ میں بھی بھائی کی لاش کو میں اس طرح کورید کر چھپا دوں، اور پھر افسوس کرنے لگا کہ کتنا افسوس ہے مجھ پر کہ مجھے اتنی بھی عقل نہ آئی کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو کہیں چھپا دوں. فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، پھر وہ بہت پیشمان ہوا، یعنی ندامت اب جو ہے اس کے اوپر چھا گئی. ابو داؤد، ابن ماجہ اور مسند احمد کی ایک حدیث سے مبارکہ ہے، اس میں فرمایا گیا کہ بغی اور قطع رحمی، بغی کہتے ہیں ظلم و زیادتی کرنا، یہ دونوں کی سزا، اس کے علاوہ اس جو گناہ ہیں، جو دونوں گناہ ہیں اس بات کے لائق ہیں کہ اللہ ان کے کرنے والوں کو دنیا میں ہی جلد سزا دے دے گا. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو کہ ابو داؤد، ابن ماجہ اور مسند احمد میں روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دو گناہ ایسے ہیں جنہوں بغی اور قطع رحمی، بغی یعنی ظلم و زیادتی کرنا یا دوسرے پر ظلم کرنا، اور قطع رحمی تعلق توڑنا، کہ ان دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا میں بھی اس کو سزا ملے گی، تاہم آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہے، اس کے لیے ذخیرہ ہوگی. یعنی یہ دونوں سزائیں بھگتنا پڑیں گی. اور قابیل ان دونوں سزاؤں کا مرتکب ہوا کہ ایک تو اس نے ظلم و زیادتی کی اور قطع رحمی کے بھائی تھا، دوسرا بھائی صلہ رحمی کرتا رہا لیکن اس نے قطع رحمی اختیار کی. تو یہ دونوں ایسے جرم ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں بھی اس کی سزا ملے گی اور آخرت میں تو اس کی سزا ہے ہی ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں، بعض لوگ گھمنڈ میں آ کر، طاقت کے گھمنڈ میں، دولت کے نشے میں دوسروں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی میں ان کو سزا دوں گا اور آخرت کی سزا تو ہے ہی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ظلم و زیادتی سے بچائے اور صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے. آمین.